السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں۔ کل رات کی تحریر ہے۔ پہلے معمول کے مطابق غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم بیان کروں گا اور جو درپردہ خیالات اور سوچ ہے وہ بیان کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئے گی۔ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتی ہے تیری باتوں میں تبدیلی، مجھے محسوس ہوتی ہے تیری باتوں میں تبدیلی، نظر آتی مجھے اب ہے تیری آنکھوں میں تبدیلی، نظر آتی مجھے اب ہے تیری آنکھوں میں تبدیلی، مجھے محسوس ہوتی ہے تیری باتوں میں تبدیلی، نظر آتی مجھے اب ہے تیری آنکھوں میں تبدیلی، ہے بڑھ جاتی روانی خون کی رفتار دھڑکن کی، ہے بڑھ جاتی روانی خون کی رفتار دھڑکن کی، تو جب ہو سامنے محسوس ہو سانسوں میں تبدیلی، تو جب ہو سامنے محسوس ہو سانسوں میں تبدیلی، ہے بڑھ جاتی روانی خون کی رفتار دھڑکن کی، تو جب ہو سامنے محسوس ہو سانسوں میں تبدیلی، وہی ہیں بے سکون دن تو وہی بے چین ہیں راتیں، وہی ہیں بے سکون دن تو وہی بے چین ہیں راتیں، نہ آتی ہے کبھی دن نہ کبھی راتوں میں تبدیلی، نہ آتی ہے کبھی دن نہ کبھی راتوں میں تبدیلی، وہی ہیں بے سکون دن تو وہی بے چین ہیں راتیں، نہ آتی ہے کبھی دن نہ کبھی راتوں میں تبدیلی، وفاداری کا بالکل مختلف انداز ہے ان کا، وفاداری کا بالکل مختلف انداز ہے ان کا، نہیں ہیں توڑتے کرتے ہیں وہ وعدوں میں تبدیلی، نہیں ہیں توڑتے کرتے ہیں وہ وعدوں میں تبدیلی، وفاداری کا بالکل مختلف انداز ہے ان کا، نہیں ہیں توڑتے کرتے ہیں وہ وعدوں میں تبدیلی، محبت کا ہوا ہے ارتقا سنگیت کے جیسا، محبت کا ہوا ہے ارتقا سنگیت کے جیسا، وہی ہیں راگ لیکن آ گئی سازوں میں تبدیلی، وہی ہیں راگ لیکن آ گئی سازوں میں تبدیلی، محبت کا ہوا ہے ارتقا سنگیت کے جیسا، وہی ہیں راگ لیکن آ گئی سازوں میں تبدیلی، کرو منزل کی خاطر پر نہیں منزل پہ سمجھوتا، کرو منزل کی خاطر پر نہیں منزل پہ سمجھوتا، کبھی منزل نہ بدلے لاکھ ہو راہوں میں تبدیلی، کبھی منزل نہ بدلے لاکھ ہو راہوں میں تبدیلی، کرو منزل کی خاطر پر نہیں منزل پہ سمجھوتا، کبھی منزل نہ بدلے لاکھ ہو راہوں میں تبدیلی، نہ فیصل کھیل ہے اب زیست کا مجھ کو سمجھ آئے، نہ فیصل کھیل ہے اب زیست کا مجھ کو سمجھ آئے، بساط زندگی پر آ گئی چالوں میں تبدیلی، بساط زندگی پر آ گئی چالوں میں تبدیلی، نہ فیصل کھیل ہے اب زیست کا مجھ کو سمجھ آئے، بساط زندگی پر آ گئی چالوں میں تبدیلی، مجھے محسوس ہوتی ہے تیری باتوں میں تبدیلی، مجھے محسوس ہوتی ہے تیری باتوں میں تبدیلی، نظر آتی مجھے اب ہے
تیری آنکھوں میں تبدیلی، نظر آتی مجھے اب ہے تیری آنکھوں میں تبدیلی۔ جی، تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب کچھ اشعار کا مفہوم اور درپردہ خیالات کے بارے میں بات کروں گا۔ تو جو مطلع ہے غزل کا وہ تغیرات اور تبدیلی کے بارے میں ہے۔ رشتے کبھی بھی ایک سے نہیں رہتے اور ان میں تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اور جو سب سے بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تبدیلی کے، وہ انسان کی باتیں اور اس کی آنکھیں، کیونکہ آنکھیں دل کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ تو جب دل میں جذبات میں تبدیلی آتی ہے تو آنکھوں میں وہ نظر آ جاتی ہے۔ تو مطلع جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ مجھے محسوس ہوتی ہے تیری باتوں میں تبدیلی، نظر آتی مجھے اب ہے تیری آنکھوں میں تبدیلی۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ اس پہ جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو جب وہ سامنے آئے تو انسان کے اندر جو بایولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں، سانس ہے، دھڑکن ہے، خون کی روانی ہے، وہ سب متاثر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہے بڑھ جاتی روانی خون کی، رفتار دھڑکن کی، تو جب ہو سامنے محسوس ہو سانسوں میں تبدیلی۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو ہے انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے، جب عشق کا شکار ہو اور منزل قریب نہ نظر آئے، تو دن اور رات جو ہے ان میں بے چینی اور بے سکونی کا عالم ہوتا ہے۔ تو اس کو بیان کر رہا ہوں اگلے شعر میں کہ وہی ہیں بے سکون دن تو وہی بے چین ہیں راتیں، نہ آتی ہے کبھی دن میں کبھی راتوں میں تبدیلی۔ اگلا شعر مجھے بہت پسند ہے اس غزل کا۔ وہ شعر جو ہے وہ ایک جس طرح وہ حسن کی چنچل ادائیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک پہ ہے کہ وفاداری کا بالکل مختلف انداز ہے ان کا، نہیں ہے توڑتے کرتے ہیں وہ وعدوں میں تبدیلی۔ یعنی وہ وعدے توڑتے نہیں ہیں، بس تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ وعدے توڑنے کا الزام نہ آئے ان پہ۔ اس سے اگلا شعر جو ہے وہ ارتقاء کے متعلق ہے، ایوولوشن کے متعلق ہے۔ ایوولوشن جو ہے وہ ایک چینج ہوتا ہے، ایک ایوولوشن ہوتا ہے، یعنی ایک تبدیلی ہوتی ہے اور ایک ارتقاء ہوتا ہے۔ ارتقاء جو ہے وہ ایک بہت زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آتی ہے اور جو پرماننٹ تبدیلی ہے اس کو ارتقاء کہتے ہیں۔ جس طرح مختلف جو ہے سپیشیز میں وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء ہوتا ہے، کچھ ایوولوشن ہوتا ہے، تبدیلی آتی۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ محبت کا ہوا ہے ارتقاء سنگیت کے جیسا، وہی ہیں راگ لیکن آ گئی سازوں میں تبدیلی۔ تو میوزک میں جس طرح پہلے ساز جو میوزیکل انسٹرومنٹس تھے وہ مختلف تھے، ہارمونیم، طبلہ اور اس قسم کے ہوتے تھے تانسین کے زمانے میں، تو اور پھر وہ تبدیل ہو گئے الیکٹرک گٹارز، بیس گٹارز اور ڈرمز اور سینتھسائزڈ میوزک آ گیا پھر کمپیوٹرز کے تھرو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہیں، لیکن جو میوزک کی اساس تھی، جو موسیقی کی اساس، سنگیت کی اساس ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، وہ وہی راگ رہے جو پہلے تھے، وہی ہے چال بھی ڈنکی جو پہلے تھی سو اب بھی، تو وہی راگ استعمال ہوتے رہے پہلے بھی اب بھی، صرف ساز تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح محبت میں جو محبت کا جذبہ ہے، جو عشق کا جذبہ ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو جو وہ بیس ہے وہ وہی ہے، صرف اس کے اظہار کا اور کمیونیکیشن کے طریقے چینج ہو گئے۔ پہلے وقتوں میں خطوط تھے جو کہ کبوتروں کے ذریعے بھی پہنچائے جاتے تھے اور مختلف طریقوں سے پہنچائے جاتے تھے، اور
پھر اس کی جگہ ای میل آ گئی، اب جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، تو ساز تبدیل ہو گئے لیکن راگ وہی ہے۔ اگلا جو شعر ہے، کرو منزل کی خاطر پر نہیں منزل پہ سمجھوتا، کبھی منزل نہ بدلے لاکھ ہو راہوں میں تبدیلی۔ یہ ایک انگلش کا فریز ہے کہ کمپرومائز فار یور پرنسپل بٹ ناٹ آن یور پرنسپل، یعنی جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آپ سمجھوتا کریں، اس پر سمجھوتا نہ کریں، تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ شعر میں نے لکھا کہ کرو منزل کی خاطر پر نہیں منزل پہ سمجھوتا، کبھی منزل نہ بدلے لاکھ ہو راہوں میں تبدیلی۔ راہیں تبدیل ہو جائیں، کبھی بھی آپ کو منزل کے حصول کے لیے اپنی راہیں بدلنی پڑ سکتی ہیں، کسی اور راستے سے جا سکتے ہیں، کہیں راستہ خراب ہو یا راستہ بند ہو، تو منزل آپ کی وہی رہتی ہے لیکن آپ راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے منزل تک پہنچنا، تو منزل نہ بدلے لاکھ ہو راہوں میں تبدیلی۔ آخری جو شعر ہے جو مقطع ہے وہ زندگی کے متعلق ہے کہ جس طرح پرانے کھلاڑی جو ہوتے ہیں، جب رولز آف دا گیم، جب کھیل کے اصول تبدیل ہو جائیں تو ان کو اکثر جو پرانے کھلاڑی جو پرانے اصولوں کے تحت کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ کھیل کی سمجھ نہیں آتی پھر۔ تو اسی پہ ہے کہ نہ فیصل کھیل ہے اب زیست کا مجھ کو سمجھ آئے، بساط زندگی پر پہ آ گئی چالوں میں تبدیلی۔ تو بساط زندگی جو ہے، جو زندگی کا بورڈ ہے، گیم بورڈ، اس میں اگر چالوں میں تبدیلی آ جائے تو جو شخص پرانی چالوں کو سمجھتا ہو وہ نئی چالیں سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، تو اس کا ذکر ہے اس مقطع میں۔ تو یہ تھی آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ جو اس کے پس منظر میں در پردہ میری سوچ تھی وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی غزل کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ حافظ۔